بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ خاص مواقع اور خاص حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے، تو آج انشاءاللہ حزب البہار شریف کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سلسلہ شاذلیہ اور بالخصوص سلسلہ طارقیہ شاذلیہ کا یہ خاص وظیفہ ہے حزب البہار شریف، جس کی جتنی فضیلت بیان کی جائے نا کم ہے، جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ یہ وہ عمل ہے، میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کی زکوٰۃ جہاں انسان دے رہے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ جہاں مومنین مومنات اللہ کے اولیاء اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ جنات بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا لکھا ہے، اور بڑے کمال مجھ سے کئی لوگوں نے اس حوالے سے کہا کہ حضرت جو ہے آپ حزب البہار کے حوالے سے گفتگو کریں، حزب البہار کے اعمال، اس کے کیا کیا طریقے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں، آپ مختلف چینلز میں حزب البہار دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو لوگ اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوں گے، لیکن اٹس سیلف جو لوگ سمجھدار ہیں، جو اس فیلڈ سے وابستہ، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ الحمدللہ یہ میاں حضور کا صدقہ ہے کہ حزب البہار شریف خواص تک محدود تھی، اور آپ نے اور آپ کی عطا سے، آپ کی اجازت کاملہ سے آج الحمدللہ اس کو کئی لوگ کر رہے ہیں، کئی لوگ۔ حزب البہار شریف کے اگر آپ موکلات کی بھی بات کریں نا، اس کے کئی اعمال ہیں۔ با موکل زکوٰۃ اس کا کس طرح سے ہوتا ہے، اچھا پھر اس کے موکلات حاضر بھی ہوتا ہے۔ جیسے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب مرشد کریم نے مجھے یہ چلہ کروایا اور میں سمندر میں، یہ لاک ڈاؤن کی بات ہے، اچھا لاک ڈاؤن میں آپ کو پتہ ہے کہ سی وی او جو ہے، کراچی کا جو سی وی او سمندر ہے، بالکل سنسناٹا ہوتا تھا۔ اچھا پھر سمندر کی لہریں، اس کا شور ایک الگ ہی ہوتا ہے، اس میں بندہ ابھی تو جب مطلب اوپن ایریا ہے نا تو بندے جاتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن جب بالکل سناٹا ہو، کوئی جانور بھی نہ ہو، اور پھر سمندر کا جو شور ہے نا وہ بندے کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ اب اس دوران مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 40 دن کا چلہ میاں حضور نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں جا کے کرنا ہے، اور اسی طرح سے قبرستان میں اس کی زکوٰۃ، پھر مزارات پہ اس کی زکوٰۃ، پھر جو صاحب الورد ان کے مزارات پر اس کی زکوٰۃ۔ تو اس طرح سے اس کے کئی چلے، کئی زکوٰۃ صغیر، کئی زکوٰۃ کبیر اس کی ادا کی جاتی ہے، اور کئی معاملات آتے ہیں، پھر کئی اس کے مشاہدات ہیں جو بندہ اس کو ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے۔ لازمی سی بات ہے یہ چیزیں حال سے اس کا تعلق ہے، لیکن ادھر میں بتاتے چلوں کہ جنات بھی، میں ایک مریض کو دیکھ رہا تھا، یہ میری اٹ سیلف کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو لازمی سی بات ہے آج لوگ وظائف پڑھتے ہیں نا، اگر شیخ کی ہدایات پر نہیں چلتے تو اپنے مرضی کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پسٹل ہے نا، پسٹل، آپ سمجھیے گا بات کو، پسٹل ہے، پسٹل سے اپنی حفاظت بھی کی جا سکتی ہے، دشمن کو مارا بھی جا سکتا ہے، اور اگر غلط بندے کے ہاتھ میں پسٹل چلے جائے تو وہ صحیح بندوں کو بھی مار دے گا۔ تو پسٹل کا قصور نہیں ہے، اس کے چلانے والے کا قصور ہوتا ہے۔ تو ان اعمال کے اندر بڑی برکات ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہادی، شیخ، استاد کے اجازت اور اس کے حکم پر چلنا چاہیے، ورنہ پھر رجت کے ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا، نفسیاتی ہوتے ہوئے دیکھا، برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سارے رجت کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں ایک جن کا کیس دیکھ رہا تھا، میں آپ کو بات بتاؤں، تو میں جب اس پہ پڑھائی کر رہا ہوں، اس لڑکی پہ حاضر ہے وہ، میں اس پہ پڑھائی کر رہا ہوں، وہ آگے سے حزب البہار پڑھا ہے، تو میں بولے بھائی یہ حزب البہار، پھر ایک طریقے سے اور پھر عمل کر کے جب ہم اس کو کیا تو اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ بھائی جنات بھی اس کے عامل ہیں۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں نے جب حزب البہار کے حوالے سے تفسیر آپ کے فارسی کے اندر بہت کمال کی تفسیر آپ نے اس پہ لکھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس عمل کے موکلات اور اس عمل کے عامل کو جنات کو بھی دیکھا کہ یہ اس کا عمل کرتا ہے۔ اب اگر آپ حزب البہار کے موکلات کی بھی بات کریں تو حزب البہار کے 313 موکلات ہیں، اور کمال حزب البہار ہے کیا، اس حزب البہار کو حزب البہار کہتے کیوں ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ اچھا اس طرح کے کئی حزب ہیں، حزب البحر بھی ہے، حزب السیفی بھی ہے، حزب اعظم بھی ہے، حزب سواد اعظم بھی ہے، بہت کئی قسم کے احزاب موجود ہیں، لیکن ان احزاب میں حزب السیفی، حزب البحر، اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حزب البہار شریف جو ہے
یہ شیخ امام ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بہت بڑے ولی، بڑے کتب، اللہ کے بڑے محبوب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حزب البہار آپ کو عطا کیا حضور علیہ السلام کے صدقے۔ امام ابوالحسن شاذلی کون ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام ابوالحسن شاذلی کی سن ولادت یعنی 553 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ مراکش کا ایک شہر ہے، مراکش کے شہر میں شمال میں نا ایک علاقہ، ایک گاؤں ہے جس کو غمارہ کہا جاتا ہے، غمارہ، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 553 ہجری میں۔ اچھا، امام ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلہ اگر آپ طریقت دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو کن کن سے اجازت حاصل ہے، تو امام ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ کے شیخ ہیں شیخ عبدالسلام بن مشیش علیہ رحمہ، بڑے کمال کے بزرگ، بڑے کمال کے ولی شیخ عبدالسلام۔ پھر شیخ عبدالسلام کے مرشد ہیں شیخ عبدالرحمن العطا، پھر شیخ عبدالرحمن العطا کے مرشد ہیں شیخ تقی الدین، پھر شیخ تقی الدین کے مرشد ہیں شیخ فخر الدین، پھر شیخ فخر الدین کے مرشد ہیں شیخ نور الدین، پھر شیخ نور الدین کے مرشد ہیں شیخ تاج الدین، اور پھر شیخ تاج الدین کے مرشد ہیں شیخ شمش الدین، پھر شیخ شمش الدین کے جو مرشد ہیں وہ شیخ زین الدین، پھر شیخ زین الدین کے جو مرشد ہیں وہ ہیں شیخ ابراہیم بصری، شیخ ابراہیم بصری کے جو مرشد ہیں وہ ہیں شیخ احمد المروانی، اور شیخ احمد المروانی کے مرشد ہیں شیخ ابو محمد اسد اور سعید، اور شیخ ابو محمد سعید کے مرشد ہیں شیخ سعد، اور شیخ سعد کے مرشد ہیں شیخ فتح، اور آپ کے مرشد ہیں شیخ سعید الغزوانی، اور آپ کے مرشد ہیں شیخ ابو محمد جابر، اور آپ کے مرشد کریم حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے شیخ آپ کو پتہ ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے مرشد آقا علیہ السلام۔ تو اس طرح سے امام ابوالحسن شاذلی کا سلسلہ طریقت و اجازت جو ہے وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا تک ملتا ہے۔ اور امام ابوالحسن شاذلی ہے کون؟ دیکھیں، آپ کا نام اور شاذلی جو ہے نا وہ آپ کا لقب ہے، آپ کی کنیت ہے، اور یہ لقب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ہاں، یہ لقب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیں شاذلی، ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ چیز بڑی شاذ و نادر ہے، بڑی یونیک ہے، ملتی نہیں ہے مارکیٹ میں، بڑا شاذ ہے، بڑا نادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے آپ کو فرمایا انت شاذلی۔ یہ جو آج ہم شاذلی لگاتے ہیں نا اپنے نام کے ساتھ، تو میں ان حضرات کو بھی یہ بیان کر دیتا ہوں کہ شاذلی ہم کیوں لگاتے ہیں، کس نسبت ہے۔ اصل میں شاذلی خاندان قادریہ ہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہے قادری ہی، لیکن شاذلی امام ابوالحسن شاذلی کی نسبت کی وجہ سے آپ کے مریدین، محبین، متعاقدین، متوسلین وہ اپنے نام کے ساتھ شاذلی لگاتا ہے۔ تو اللہ نے غیب سے آپ کو ندا کی تھی انت شاذلی، تو میرے لیے خاص ہے، ہاں تو میرا خاص بندہ، تو میرے لیے خاص ہے۔ تو اس دن سے آپ کو لوگ ابوالحسن کے نام سے نہیں بلکہ شاذلی، امام شاذلی کے نام سے آپ کو یاد کرنے لگے۔ اچھا، میں ادھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ شیخ عبداللہ شاطبی علیہ رحمہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا معمول تھا نا، یہ ان کا معمول تھا کہ ہر رات نا یہ دعا کرتے اور امام ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ کے وسیلے سے دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، آپ کا وسیلہ پیش کرتے۔ تو آپ فرماتے کہ ایک دن نا میں آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا، اور میں نے حضور علیہ السلام سے میری بات ہوئی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں ہر رات تہجد میں، نماز کے بعد، وظائف کے بعد امام ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میرا یہ واسطہ پیش کرنا اچھی بات ہے، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابوالحسن میرا حسی اور معنوی دونوں طرح سے بیٹا ہے۔ یہ دونوں طرح سے کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور بیٹا اپنے والد کا جز ہوتا ہے، بیٹا ہے میرا، اور اس کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ایسے ہی ہے جیسا میرا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بڑا آپ کا کمال کا مرتبہ ہے، بڑے کمال کا مرتبہ ہے۔ اور ادھر میں آپ کو بات بتاتے چلو، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر نا پوری گفتگو کرتے رہیں گے نا کہ حزب البہار شریف کے عجائب و کمالات کیا ہے، جو کہ الحمدللہ مجھے بزرگوں کو سینے سے حاصل ہوا، اور میں نے خود مشاہدہ جو میرا رہا ہے کہ اس کے ایسے اعمال ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں
کہ اگر بندہ صدق نیت کے ساتھ کرے نا تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ پہاڑ جتنی مشکل بھی ہو نا، اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کے صدقے اس مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔